पंडित सैयद हसन शाह, मुबल्लिग काफर तंजीम दीनदार अंजुमन। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, ये मंत्र जपते थे त्रेता युग में। द्वापर युग में कौन सा? द्वापर युग में रामा रामाय नमः, रामा रामाय नमः, रामा रामाय नमः। क्रोता त्रेता, त्रेता युग में रामाय नमः, फिर उसका क्रोता त्रेता द्वापर, क्रोता त्रेता द्वापर, द्वापर में कौन? श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। पीर सैयद हसन शाह दीनदार अंजुमन नाम की एक बेदीन तंजीम का तैयार करदा एजेंट है जो अपने आप को एक पीर के तौर पर मुतारिफ़ करवाता है और इस्लाम का लुबादा ओढ़कर चोरी छुपे मुसलमानों की महफ़िलों में अपने कुफ्रिया अकायद बयान करता है। दीनदार अंजुमन एक ऐसा अजीब सा मज़हब है जिसे कादियानी, सिख और हिंदुओं के अकायद को मिलाकर तैयार किया गया है। इनकी ज़्यादा तादाद हैदराबाद, दक्कन, हिंदुस्तान में है और पाकिस्तान में भी इस तंजीम के कुछ लोग मौजूद हैं। ये लोग मुसलमानों की तरह सर पर सब्ज़ अमामा बांधते हैं, हिंदुओं की तरह गेरवा जुब्बा पहनते हैं, सिखों की तरह बाल रखते हैं और अपने नामों के साथ मुबल्लिग इस्लामी लिखते हैं। तमाम उलमा के इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि ये लोग कादियानी जमात की तरह इस्लाम से खारिज और ज़िंदीक़ हैं। वक़ारुल फ़तावा में लिखा है कि इन लोगों से मिलना जुलना और सलाम करना हराम है और इनकी तकरीर सुनना और इनकी कुतुब पढ़ना भी सख्त हराम है। इस मिर्ज़ा के मानने वालों को मिर्ज़ाई, कादियानी, अहमदी, लाहौरी और दीनदार अंजुमन वाले ये कहते हैं। लाहौरी जो है वो मिर्ज़ा को नबी तो नहीं मानते लेकिन वली मानते हैं। तो जो किसी मुर्तद को मुसलमान या वली माने वो खुद किस हुक्म में है, वाज़ेह बात है। तो याद रहे ये सिद्दीक चंद बिश्वीसवार मिर्ज़ा का खलीफा था। इसने दीनदार अंजुमन बनाई, उसी मिर्ज़ा के खलीफा की ये बनाई हुई अंजुमन है और इनके बारे में मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब ने बता दिया। किताबों के नाम मौजूद हैं जो किताबें इनके इदारे से छपी और ये लोगों को धोखा देते हैं। तो इस हवाले से ज़हन में रहे आपके कि इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई भी मुसलमान इनके लिए कोई लचक या नरमी नहीं रख सकता। मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ गलत बात करने वालों को कोई कुछ नहीं कहता। उनकी गिरफ्त की जाए, उनके बारे में कहा जाए तो कहते हैं कि जी ये देखो लड़ाई करवा रहे हैं। तो जिसने बीज बोया है उसके बारे में क्यों नहीं? तो जिस किसी के अकायद में भी कुफरिया बातें होंगी या जो किसी काफिर मुर्तद को खुद मुसलमान मानेगा वो भी उन्हीं के हुक्म में चला जाएगा। तो वाज़ेह रहे ये लोग धोखा दे रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ज़हन में रहे ये दीनदार अंजुमन वाले कादियानियों ही की शाख हैं, तो इसके बारे में किसी शक में ना रहिए। सिद्दीक दीनदार ने अपने गुरु मिर्ज़ा कादियानी की तरह कभी इमाम महदी होने का दावा किया, कभी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम होने का और कभी मसीह मऊद होने का। फिर हिंदुओं के अवतार चंद बसवेश्वर होने का दावा किया। इसके बाद सारी हदें फलांग कर ख़ुद को नाउज़ु बिल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और अल्लाह का इंसानी रूप करार दे डाला। सिद्दीक दीनदार हिंदुओं और सिखों से बहुत मुतासिर था और हिंदू देवताओं को अंबिया की तरह मानता था। आज भी सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर के नाम से मशहूर है और इसके मानने वाले इसके बनाए हुए अजीबो गरीब हिंदवाना अकायद वाले लोहे महफूज, बुराक और इस तरह की दूसरी चीज़ों की मदद से अपनी इबादत करते हैं। हर झूठे नबी की तरह सिद्दीक दीनदार भी कसरत से झूठ बोलता था और अपने दावों की तवीलात पेश करता था। जिस वक्त मुसलमान उलमा ने इसके मुनकर ख़त्म नबूवत होने पर इसका रद्द किया तो उसने मिर्ज़ा कादियानी की तरह ख़ातमुन नबीयीन की अजीबो गरीब तवीलात पेश की। सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर ने कहा कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, लेकिन साथ ही नया कुफ्रिया अक़ीदा बना लिया कि हर मुसलमान तमाम अंबिया से अफजल होता है
اور کوئی بھی مسلمان عبادت کرتا ہوا نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتوبی بن سکتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام ہر مخلوق اور غیر نبی سے افضل ہیں۔ نظام مسلم یہ ہوتی ہے جہاں جب سارے نبیوں کی نبوت ہوتی ہے، جہاں جب سارے نبیوں کی نبوت تب کہیں جا کے بنتا ہے بات مسلمان۔ دیندار انجمن والے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن اپنے گرو صدیق دیندار کا جو اشتہار آج بھی ہر جگہ لگاتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ میں مرزا قادیانی کی پیشن گوئیوں کے مطابق آیا ہوا مصلح موعود ہوں۔ اسی طرح دیندار انجمن کے بے دین لوگ کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صدیق دیندار کی شکل میں نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دوبارہ زمین پر آئے ہیں اور کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ دیندار انجمن کے مبلغ عام طور پر یہ درود شان پڑھتے ہیں جو صدیق دیندار چند بسویشور کا ہی لکھا ہوا ہے۔ اس میں ایسے الفاظ ہیں جن سے یہ اپنے کفری عقائد مراد لیتے ہیں۔ مولانا محمد المعلی الشان ماحی البطلان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ، حضور کی جو جماعت ہے اللہ کی جماعت ہے، حزبہ حزب اللہ، دینہ دین اللہ، قبلتہ بیت اللہ، ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ، کلامہ کلام اللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جامع الکلم کلامہ، البراق والرفرف مرکبہ الى وراء الورى سفرہ، مقام الاحدیت مقامہ، ہوا کافۃ للناس، ہوا کافۃ للناس، وہ امتہ، سرکار کی امتہ اخرجت للناس۔ ان لوگوں کے فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حلول کیا اور پھر صدیق دیندار چند بسویشور کے اندر بھی حلول کر لیا ہے۔ تو اسی لیے یہ ننیالی جت ہے جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ ننیالی جت ہے جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ ننیالی جت ہے جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں پانی میں نمک ڈال، پانی ہے نا یہ پانی، یہ دیکھیں یہ پانی ہے، پانی میں نمک ڈال بسا دیکھنا اسے، یعنی کہ پانی اس میں ڈال کے اس کو ہلا دو، اس کے بعد یہ بس گیا۔ اب اس کے بعد دیکھو آپ کو نمک نظر آ رہا ہے، آئے گا نا نمک نظر آئے گا، پانی میں نمک ڈال بسا دیکھنا اسے، جب کھل جائے نمک تو نمک بولنا کسے، پانی میں نمک ڈال بسا دیکھنا اسے، جب کھل جائے نمک تو نمک بولنا کسے، یوں گھولے محمد نے اپنی خودی کو خدائی میں، سبحان اللہ، یوں گھولے محمد نے اپنی خودی کو خدائی میں، جب خودی خود مل گئی تو خدا بولا کسے، سبحان اللہ، جب خودی خود مل گئی۔ احدیت اللہ تعالیٰ کی ذاتی شان ہے اور اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہیں ہو سکتا، لیکن درود شان کے الفاظ مقام الاحدیت مقامہ سے یہ لوگ اس کو مخلوق کے لیے ثابت کر کے پھر صدیق دیندار چند بسویشور کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ احد کے بعد کوئی گنتی ہے؟ احد کے بعد کوئی گنتی نہیں ہے۔ واحد کے بعد 1 سے کروڑ 10 کروڑ ارب کھرب آپ گن سکتے ہیں، لیکن اللہ احد ہے۔ اللہ کیا ہے؟ احد ہے۔ تو اس احد کے مظہر جیسے اللہ ساری کائنات کے لیے احد ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے احد ہے، سبحان اللہ۔ جیسے اللہ ساری کائنات کے لیے احد ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے احد ہے۔ دیندار انجمن کے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید ان کے جھوٹے نبی پر ہی نازل ہوا ہے
اور اس کا اصل مفہوم صرف انہیں سمجھ آیا ہے۔ نقشے لوہے محفوظ ہے کیا؟ مراد صاحب قرآن مجید پورا قرآن کریم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پورا قرآن کریم ہے۔ وہ حضرت ابن عالم نے مجسمے نقشے لوہے محفوظ بنائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو نقشہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو نقشہ ہے یہ کاغذ پہ پلاسٹک پہ اترا ہوا نقشہ ہے۔ اس نقشے کو چلتا پھرتا نقشہ بنایا حضرت ابن عالم نے۔ وہ کون سے نقشے تھے؟ جو مبلغین تھے وہ سارے کے سارے نقشے لوہے محفوظ تھے۔ اسی طرح یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کے جھوٹے نبی اور اس کے جھوٹے صحابیوں کا ذکر ہے۔ میرے مولا وہ سابقون الاولون اولئک هم المقربون، جنہوں نے تیری مقرب میں، تیری قربت میں جو ایثار اور قربانیاں کیے ہیں، ہم انہی کی نسلیں ہیں میرے مولا، ہم انہی کی نسلیں ہیں۔ کوئی جو ہے کوئی مولانا قاسم علی صاحب کی اولاد ہے، کوئی مولانا سید نارد منی صاحب کی اولاد ہے، کوئی مولانا قریش صاحب کی اولاد ہے۔ جی بالکل، یہاں پر حسن شاہ قرآن مجید کی جو آیت صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی ہے اسے اپنے باپ دادا پر لگا کر صحابہ کی اولاد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کوئی ظلم عارج جو آج عروج کی جو گفتگو ہو رہی ہے، تمام عروج کی گفتگو وہ ظلم عارج کی اولاد سے آج اللہ تم نے کروائی ہے۔ کوئی یہ شخص ذوالمعارج کے شو اوتار جو صدیق دیندار کا خاص چیلا تھا، حسن شاہ کا دادا، جبکہ صدیق دیندار چند بسویشور خود حسن شاہ کا نانا ہے۔ حسن شاہ دیندار انجمن سے تعلق رکھنے والے بے دین گھرانے میں پیدا ہوا اور انہی سے ساری تعلیم لے کر پنڈت بنا۔ کہ دامے در میں سکونے جیسے کام لیتا رہا ہے بچپن سے 7 سال کی عمر سے تا قیامت تا زندگی، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیتا رہے اور حضرت عالم کا جو مشن انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ حسن شاہ چوری چھپے اپنے نظریات کی تبلیغ کرتا ہے اور جس وقت پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی یا میں رجوع کرتا ہوں اور میرا دیندار انجمن سے کوئی تعلق نہیں۔ عام طور پر حسن شاہ 2011 میں کی ہوئی یہ بیعت پیش کرتا ہے جو اس نے اپنے چچا کے ہاتھ پر ہی کی، لیکن اس ویڈیو میں پیش کیے گئے حسن شاہ کے سب بیانات اس کے بعد کی تاریخوں میں ہیں۔ پھر اس نے ایک دفعہ یہ اعلان لا تعلقی لکھ کر دیا، لیکن اس میں بھی جھوٹ بولا کہ میں دیندار انجمن کے عقائد سے واقف ہی نہیں ہوں۔ ہمارا حسن شاہ سے ایک سوال ہے کہ کیا اس نے کبھی سچ میں اپنے سارے پچھلے عقائد بتا کر صدیق دیندار چند بسویشور کے کیے دعووں کو جھٹلایا، اور اس نے اسلام کب اور کس کے ہاتھ پر قبول کیا؟ اگر ایسا شخص اسلام قبول کر بھی لے تو جس کی ساری عمر کافرانہ عقائد کی تبلیغ میں گزری ہو، وہ کسی مستند مسلمان عالم دین سے تعلیم حاصل کیے بغیر اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس شخص سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھیں اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔